اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب اذا متنا وكنا ترابا ذالک رجع بعید قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج۔ یہ سورہ کاف کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ اس میں پورے قرآن کی طرح ایمان خالص کا مسئلہ بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ بنیادی چیز جس پر مشرکین مکہ اعتراض کیا کرتے تھے، یعنی جو دعوت تھی اس کے ایک حصے کا اعتراض کرتے تھے، دوسری بات کو وہ مانتے تھے۔ یعنی کئی دفعہ چورا ہڈیاں اس طرح ہوا میں بکھیر کے پوچھا کرتے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کون زندہ کرے گا؟ دوبارہ کون زندہ کرے گا اس مٹی کو؟ اور اس کے جواب میں کہا جاتا تھا کہ ان کو بتاؤ، ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ ان کو پیدا کیا ہے۔ یعنی وہ مر کے مٹی ہونا، ہڈیوں کا پنجر بننا، چورا ہونا مانتے تھے، لیکن دوبارہ اٹھنا نہیں مانتے تھے۔ اور آج کے یہ لوگ ہیں دوبارہ اٹھنے کو مانتے ہیں، لیکن مر کر ہڈیوں کا پنجر ہونا اور خاک ہونا یہ نہیں مانتے ہیں۔ اور اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ دونوں باتیں مانو، دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو قرآن سے عقیدہ لیا جاتا ہے۔ یہاں قسم کھا کے بیان کیا گیا کہ والقرآن المجید، قرآن مجید اس بات کے اوپر گواہ ہے، یہ الفرقان ہے، یہ حق اور باطل کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ آج اگر یہ اختلافی مسئلہ بن گیا ہے یا اس پر بحث شروع ہو گئی ہے کہ مرنے کے بعد انسان مٹی ہو جاتا ہے یا قبر کے اندر زندہ رہتا ہے، قیامت سے پہلے اس کی روح واپس آتی ہے یا نہیں آتی ہے، اس سلسلے میں پہلے قرآن کی بات آپ کے سامنے لاؤں گا۔ فرمایا بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، ان کو یہ بات عجیب لگی کہ انہی میں سے، یعنی یہ مکہ والے ہیں، انہی میں سے، انہی کا ایک بھائی ہے، انہی کے اندر وہ پیدا ہوئے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں اور عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ ان کو پہچانتے نہیں ہیں، انہی کی ہم زبان ہے وہ۔ انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈرانے والا بھیج دیا، فقال الکافرون، اور کافروں نے یہ کہا کہ ھذا شیء عجیب، یہ بڑی عجیب بات بیان کرتے ہیں جی، اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے اور بالکل مٹی ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، اور پھر تو واپس دوبارہ آنا، دوبارہ زندہ ہونا، پھر واپسی، یہ تو بہت ہی عقل سے بعید چیز ہے، یہ بڑا، پھر اس کے بعد اگر دوبارہ زندہ ہو گئے تو بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منہم، مالک فرماتا ہم جانتے ہیں مٹی ان کے جسموں میں سے جو کچھ کھاتی ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک مضبوط کتاب ہے، بالکل حفاظت کے ساتھ ایک ایک اس کے ذرے کو جو ہے وہ محفوظ رکھنے والی علم ہے پورا مالک کا۔ اصل مسئلہ یہ ہے بل کذبوا بالحق لما جاءهم، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ حق جب ان کے پاس آیا ہے تو اس کا انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ لات منات اور حبل کی خدائیاں اب ختم ہو گئی ہیں۔ ان پکاروں کے اوپر ضرب لگی ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو، یا ابراہیم اغثنی ہوں یا اسماعیل اغثنی ہوں، یا لات بابا یا منات بابا کی پکارے ہوں، یہ اموات غیر احیاء، یہ مر چکے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ تو اس انداز سے حق جب ان کے سامنے ہے، اب یہ اس طرح کی بحثیں انہوں نے چھیڑی ہیں، حالانکہ بالکل صاف بات ہے۔ تو بتایا کہ وہ حق جب ان کے سامنے آیا ہے، وہ اس کا انہوں نے انکار کر دیا ہے، جھٹلا دیا ہے، فہم فی امر مریج، اور یہ اب بالکل بہت بڑے شک کے اندر اور یہ اس چیز کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ تو قرآن کی بات ہے کہ انسان کا جسم جو ہے یہ مٹی کے ساتھ مٹی ہوتا ہے، مٹی اس کو کھاتی ہے۔ اور اب حدیث سنیے بخاری کی، بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ روایت لائے ہیں کہ کل ابن آدم یاکل التراب، آدم کے ہر بچے کو مٹی کھاتی ہے، الا اجنزنا، سوائے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کا ذرہ ہوتا ہے
اجن ذنب جسے کہتے ہیں، وہ برباد نہیں ہوتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا ہے، چاہے اس جسم کو جلا دیا جائے، چاہے اس کو قبر میں دفنایا جائے، چاہے مچھلی کھا جائے، چاہے شیر کی خوراک بن جائے، یا کوئی پرندے اس کو نوچ نوچ کر کھا جائیں، لیکن وہ ذرہ اسی دنیا میں رہے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی ذرے سے، گویا وہ انسان کا بیج ہے جس سے ساری انسانیت کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہ دوسری حدیثوں میں اس کی اور تشریح آ گئی کہ 40 کا وقفہ ہوگا، اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، اور سارے انسان اس طرح اگیں گے جس طرح کسی نہر کے کنارے یا دریا کے کنارے وہ گھاس اگتی ہے، پہلے وہ زرد سی ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ سبز ہوتی ہے، اور پھر اسی طریقے سے انسان اگیں گے، اور جب ایک خاص شکل اختیار کر لیں گے پھر ان کے اندر روح ڈال دی جائے گی، اوپر سے روحیں چھوڑ دی جائیں گی۔ یہ روحیں قیامت سے پہلے اس جسم کے اندر نہیں آتی ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب اس قرآن اور حدیث کے عقیدے کے خلاف جن لوگوں نے جھوٹی اور خاص کر منکر روایت سے یہ عقیدہ گڑھا ہے کہ یہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، یا انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، یہ روایت احمد بن حنبل صاحب لائے ہیں، اور جلد 4 کے اندر صفحہ 8 کے اوپر یہ روایت موجود ہے، مسند احمد کے اندر ابو داؤد بھی لائے ہیں، اور صفحہ 150 کے اندر جلد اول میں موجود ہے، نسائی بھی لائے ہیں، صفحہ 154 جلد اول کے اندر یہ روایت آئی ہے۔ اور یہ روایت بہت سے لوگوں نے اس کو مانا ہے، بڑے بڑے علماء نے مانا ہے اس کو، جس میں ائمہ کے احمد بن حنبل ہیں، ابن تیمیہ ہیں، ابن قیم ہیں، ابن کثیر ہیں، ابن حجر عسقلانی، یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ انہی روایتوں کی وجہ سے انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ روح واپس آ جاتی ہے، مردہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے۔ تو دوسرا گروہ جو امام بخاری ہیں اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور امام راضی بھی لائے ہیں، اور اس دور کے جو مشہور عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر ایمان خالص قسط دوم کے اندر اس روایت کو پکڑ لیا ہے، اور بتایا کہ آج میں نہیں بلکہ امام بخاری اس روایت کے بارے میں تاریخ الکبیر کے اندر جلد اول اور یہ جو ہے صفحہ 365 تاریخ الکبیر کے اندر جلد سوم کے اندر یہ لائے ہیں، اور ثابت کیا انہوں نے کہ اس کے اندر جو راوی عبد الرحمن بن یزید بن جابر ہے، یہاں حسین بن علی الجوفی نے جو کوفی تھا اس نے دانستہ عبد الرحمن بن یزید بن جابر بیان کر کے اس روایت کو مشہور کر دیا، لیکن اصل میں اس کے اندر جو عبد الرحمن ہے وہ عبد الرحمن بن یزید بن تمیم ہے، جو منکر الحدیث ہے، اور اس کی روایت کرنا بھی، بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس انداز سے امام بخاری تاریخ کبیر کے اندر اور تاریخ صغیر کے اندر بھی یہ چیز لائے ہیں اس انداز سے۔ پھر امام راضی بھی لائے ہیں اسی انداز سے کہ یہ روایت جو ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اور یہ قرآن کے خلاف روایت ہے اور جھوٹی روایت ہے، منکر الحدیث ہے۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندوں، آج جو پوری دنیا میں کفر و شرک پھیلا ہوا ہے، یہ مزار عرس اور میلے ہو رہے ہیں، یہ اسی عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہو رہے ہیں کہ روح واپس آ جاتی ہے، یہ اس قبر کے اندر عذاب یا ثواب ہوتا ہے یا سوال وغیرہ کیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ اوپر کا مسئلہ ہے، یہ برزخ کا معاملہ ہے۔ فرشتے روح یہاں سے نکال کے لے جاتے ہیں، اوپر اس کو جسم ملتا ہے، شہداء بھی اپنی جنتوں کے اندر زندہ ہیں اور وہاں جنت کی نہروں کے اوپر آتے جاتے ہیں۔ ان قبروں میں نہیں ہیں یہ جو چاہے شاہ ولی اللہ ہوں، انہوں نے جس طرح اپنے باپ کے اس طرح کے واقعات بیان کیے ہیں کہ وہ دنیا میں واپس آ گئے، یا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے دادا کے بارے میں لکھا کہ وہ جنت سے مٹھائی کا ٹوکرا لے کے آ گئے۔ تو وہی، جب تمہارے عقیدے ہی صحیح نہیں ہے، جنت میں جاؤ گے تو ٹوکرے لینا نا۔ اور اگر جتنے جو اصلی شہداء ہیں جو جنتوں میں پہنچے ہیں، انہوں نے کوئی مٹھائی کا ٹوکرا وہاں سے نبی علیہ السلام کے لیے یا صحابہ کرام کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے کہ قبر میں روح واپس آ جاتی ہے، مردہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، یہ شرک کی جڑ ہے، اور یہ ساری قبر پرستی اسی شرک کی عقیدے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کی کتاب کے خلاف عقیدہ ہے۔ اللہ کے بندو، اس سے توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، اور حق عقیدے کی طرف پلٹو جو قرآن کا عقیدہ ہے، صحیح حدیث کا عقیدہ ہے۔ امام بخاری اسی انداز سے اس عقیدے کو بیان کرتے ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر بہت زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔